بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کورس کوڈ 46819410 سوشالوجی جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کا ایک یونٹ کا لیکچر ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آج ہم یونٹ 2 یعنی کہ کلچر کو ڈسکس کریں گے سوشالوجی کے 94104681 جو اس نصاب کا اس کورس کا کوڈ کے دو کورس کوڈ جو چل رہے ہیں۔ اپڈیٹڈ 94104681 بھی اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ کورس اڈاپٹ کیا ہوا اور اس کے سیمیسٹر میں اس کو انکلوڈ کیا ہوا، وہ ان دونوں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ان تمام لیکچر سے مستفید ہو کر اپنے لیے نہ صرف نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اس کے ساتھ ساتھ ایگزام کی پریپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا لیکچر یونٹ 2 جس میں کلچر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں، ایسے اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے 1000 سبسکرائبر چاہیے، واچ ٹائم چاہیے تاکہ اس سے مونیٹائزیشن ہو کے ارننگ کا سٹارٹ ہو اور میں آپ کے لیے لائیو سیشنز کا آغاز کر سکوں۔ کچھ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس کے لیے، وہ فری آف کاسٹ تک، چونکہ آپ لوگ جاب ہولڈر ہیں اور آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو میری کوشش ہوگی آپ کو کم از کم ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو یہ لیکچر پرووائڈ کرا۔ تو لازمی اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو کلچر ہے آج کے اس یونٹ 2 کے لیکچر میں، جس کا ہم انٹروڈکشن کریں گے اور کچھ جو آبجیکٹیو ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پورے چیپٹر کو، پورے اس یونٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو انٹروڈکشن کیا ہے کلچر کا؟ سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں، گروپ آف پیپل رہتے ہیں جو کئی طریقوں سے، کئی میتھڈ سے، کئی پیٹرن سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور یہی جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے، ایک ماڈل پرووائڈ کرتا ہے ممبرس کو، سوسائٹی کے ممبرس کو، جس سے وہ آپریشنز کر کے کچھ جو اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہم اس کو کلچر کہتے ہیں۔ ابویسلی یہ جو فریم ورک ہے، یہ جو میتھڈ ہے، یہ جو پیٹرن ہے جس کی بیسس پہ آپ سسٹم کو لانچ کرتے ہیں، ایک نظام وضع کرتے ہیں، اور پھر اسی کے تھرو اپنی اس سوسائٹی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دس یونٹ وی اسٹڈی ہاؤ اسپیکٹس آف کلچر ڈیولپ۔ اس یونٹ میں ہم کچھ ایسے کلچرز کے اسپیکٹ کو، پہلوؤں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ ہاؤ دے اسپریڈ، اور کس طرح ان کو پھیلایا جا سکتا ہے ون سوسائٹی ٹو این ادر، دوسروں کی سوسائٹی میں۔ وی ول آلسو اسٹڈی دا امپورٹنس آف لینگویج ان اے کلچر ڈیولپمنٹ۔ ہم اس میں لینگویج یعنی کہ زبان کی جو امپورٹنس ہے، وہ اہمیت ہے کلچر کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایوری کلچر ہیز سم نارمس اینڈ سینکشنز۔ ہر جو کلچرز کی اپنی روایات ہوتی ہیں اور ان کی اپنی سیکشنز ہوتی ہیں جس کے تھرو اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، پینلائز کیا جاتا ہے اس کے بیہیویئر سے، اور ممبرس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو ڈیولپمنٹ کی فیس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وی اسٹڈی اباؤٹ دیز ان ڈیٹیل ان دس یونٹ۔ اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں جو بھی تفصیل جو کلچرز کے اکارڈنگلی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آبجیکٹیو آف دا یونٹ ہے، جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، تو اس کے آپ انیبل ہوں گے، کس قابل ہوں گے آپ سوشولوجیکل میننگ کو، یعنی کہ جو سوسائٹی کے میننگ ہے اور اس کے کنسیپٹ ہے اور اس کے کلچرز کو آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایلیمنٹس آف کلچر جو ہیں، جیسے آپ ایگزامپل پرووائڈ کی جاتی ہیں، آپ اس قابل ہو جائیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ایگزامپلز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے نارمز کی اور اس کے اقدار کی، اس کے جو ویلیوز ہیں جو آپریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ کلچرز میں، اس کو سمجھنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کلچرز کی جو سب کلچرز ہیں، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشنز، اس کے جو سب سیٹس ہیں، ان کو اور کس طرح ان کلچرز کو کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کلچر ویریشنز میں، آپ اس کو سمجھنے کے لیے قابل ہو جائیں گے۔ تو میجر ٹاپک ہیں اس یونٹ میں: میننگ اینڈ نیچر آف کلچر، ڈیولپمنٹ آف کلچر، ایلیمنٹ آف کلچر، کلچر انٹیگریشن، کلچر ویریشن، یعنی کہ اس کو کس طرح ہم آہنگی کر سکے، دوسرے کلچرز کے ساتھ مل کر اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور مختلف کلچرز کے جو تبدیلیاں ہیں، ویریشنز ہیں، ڈفرینسیشنز ہیں، اس کے بارے میں اس میں بات چیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے میننگ اینڈ نیچر آف کلچر، اس کا مطلب کیا ہے اور اس قدرتی طور پر اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ بائی کلچر وی مین دیٹ کمپلیکس سیٹ آف لرنڈ اینڈ شیئر بلیفس، کسٹمز، اسکلز، ہیبٹس، ٹریڈیشنز اینڈ نالج کامن ٹو دا ممبرز آف سوسائٹی۔ کہ ہم اگر ثقافت کی بات کریں کلچرز میں، تو اس کا مطلب ایک کمپلیکس سیٹ آف لرننگ ہے، یعنی کہ ایک پیچیدہ عمل ہے
جس سے آپ لرن کرتے ہیں، اپنے بلیفس کو شیئر کرتے ہیں، آپ روایات کو، اپنے سکلز کو، اپنی عادات و خصائص کو ٹریڈیشنل طور پہ اور جو عام قسم کا نالج ہے اس کو آپ پہنچاتے ہیں سوسائٹی میں. تو اس کو جو بھی اویلیبل چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں اس کو کلچر بولتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں آپ کا جو روایات ہوتی ہیں، آپ کا جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے عادات و خصائل ہوتے ہیں، آپ کے جو سکلز ہوتے ہیں، آپ کے جو بلیفز ہوتے ہیں جس کو آپ عقائد بولتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے اس سوسائٹی میں. مثال کے طور پر جس محلے میں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اس گھر کا کیا کلچر ہے، اس محلے کا کیا کلچر ہے، کس چیز کو آپ لائک کرتے ہیں، کس چیز کو آپ ان لائک کرتے ہیں، کیا چیزیں وہاں پہ اڈاپٹ کر کے سوسائٹی کو بتایا جاتا ہے. ایتھیکل طور پہ، ان ایتھیکل طور پہ آپ کوئی نہ کوئی جو میئر سیٹ کیے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم کلچرز بولتے ہیں. اسی طرح فیملی میں ہوتا ہے، اسی طرح آپ کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ کس قسم کی ثقافت ہے، کس قسم کا کلچر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اس کو آپ دیکھ کے اس میں مزید سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے سوسائٹی کی، اور اس میں ایک اسکالرز ہیں رف لینٹن، وہ کیا کہتے ہیں سوسائٹی کے میں، دا کلچر آف اے سوسائٹی از دا وے آف لائف. جو سوسائٹی کا کلچر ہے وہ زندگی کا ایک طریقہ ہے، آف اٹس ممبرس، اس کے جو رکن ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ افراد رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جینے کا ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے سوسائٹی کا، وہ زندگی کا ایک وے ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں دا کلیکشن آف آئیڈیاز، اس میں خیالات کے اینڈ ہیبٹس، اس میں آئیڈیاز کی کلیکشن ہوتی ہے، آپ کی عادتیں ہوتی ہیں جس سے آپ سیکھتے ہیں، آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن. جیسے آپ کچھ سیکھتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی فیملی، اسی طرح آپ کے ریلیٹیوز، اسی طرح جنریشن ٹو جنریشن ان تمام عادات و خصائل کو، آپ ہنرس کو، فن کو، مختلف جو چیزیں آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں جب اس کو آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے ہیں، تو اس کو ایک سوسائٹیکل کلچر بولتے ہیں. سر ایڈورڈ ٹیلر کیا کہتے ہیں، اس کی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کلچر از دیٹ کمپلیکس ہول، یعنی کہ تمام پیچیدہ مراحل ہیں، انکلوڈس نالج، جس میں علم شامل ہوتا ہے، بلیو ہوتا ہے، آرٹ ہوتا ہے، مورالز ہوتی ہیں، لاز، کسٹمز اینڈ اینی ادر کیپیبلٹیز. اور دوسری جو آپ کی قابلیت جو ہوتی ہے جس میں عادت اینڈ ہیبٹس ریکوائرڈ، جو عادات و خصائل آپ حاصل کرتے ہیں بائی مین ایز اے آدمی کے طور پہ، یا مین کے طور پہ، ایز اے ممبر آف سوسائٹی، یعنی کہ سوسائٹی کے افراد کے طور پہ، جس میں آپ روایات آ جاتی ہیں، آپ قانون آ جاتا ہے، آپ کی قابلیت آ جاتی ہے، ساری کی ساری چیزیں کلچر میں انکلوڈ ہوتی ہیں. یہ سر ایڈورڈ ٹیلر کہتے ہیں، جو ایک مشہور فلاسفر ہیں. سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچر ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ ہول وچ سوشلی لرنڈ اینڈ شیئرڈ بائی دا ممبرز. ہم جو بھی لرن کرتے ہیں سوسائٹی سے، معاشرے سے، اس کی ہم آہنگی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ انٹیگریشن کرتے ہیں، اور اس کو ہم دوسری سوسائٹی کے ممبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس مخلوق میں اب ہم رہتے ہیں، زیادہ تر جو انسان ہے اس میں ایکشن کرتے ہیں، ڈائریکشن کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ایز اے ہومن بیبی، جب آپ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ لرن کرتا ہے، لرن کر کے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں لرن کرتا ہے. اسی طرح آپ کی ایک سٹیج لائف سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو مختلف قسم کی جو اس میں عادات و خصائل سیکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپ آف تھنگس اس کو آپ جب انٹیگریٹ کرتے ہیں، ملا کے، تو وہ ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، اور اسی کو چیز کو آگے لے سکتے ہیں. تو وہ ہی اینڈ شی، یعنی کہ خواہ وہ مرد ہوتا ہے، وہ خواہ وہ عورت ہوتی ہے، اسی چیز اسکلس لیتے ہیں، نالج لیتے ہیں، اور اس کو جو بھی اس میں طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایز اے سوسائٹیکل بیہیو کے طور پہ آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے عادات و خصال کو اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہومن بیبی مسٹ لرنڈ اے وے آف لائف. جو ایک ہومن بیبی ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی سے اگر وہ پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اور جیسا کہ ہومن انسان ایک پھر سیکھ کر اس کو ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہی جو ایکشن ہوتے ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈس کو، آپ کے بیہیویئرس کو، اور یہی ایک گائیڈ لائن بن جاتی ہے سوسائٹی میں، جس سے آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں، خود سیکھ کر، اور اسی کو آپ کلچر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو جب سوسائٹی میں آپریٹ کیا جاتا ہے افیکٹولی، آپ سیکھ کر اس کو گائیڈ لائنز بنا دیتے ہیں، اور وہی چیزیں آپ ایک کلچرز کا ڈیولپمنٹ کا باعث بنتی ہیں. اور انہی کلچرز کو آپ ممبر آف سوسائٹی میں آپ جب اسپریڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس چیز کے قابل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری اس میں ان میں کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے، ڈس آرڈر بھی پیدا ہو جاتی ہے. رزلٹ کے طور پر کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو اب
انفرادی طور پر یہ جو چیزیں آپ سوشل ہیریٹیج میں یعنی کہ ثقافتی ورثہ میں جب آپ سیکھ کرتے ہیں، ٹرن پہ اس کو ری شیپ کرتے ہیں، کلچر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، کچھ چینجنگ آپ سیکھتے ہیں اور اسی چیز کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہی چیزیں جنریشن ٹو جنریشن کا سبب بھی بنتی ہے. سیکنڈلی اور تھرڈلی یہی چیزیں آپ اپنے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنی آنے والی نسل میں، تو یہ ایک کلچر کا باعث بنتی ہے. وین وی یوز دا ٹرم کلچر، جب ہم کلچر کے ٹرم کو یوز کرتے ہیں ان اوور ڈیلی لائف اپنی زندگی میں، وہ آفن تھنک کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے برابر ہوتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، جس میں آرٹ ہے، لٹریچر ہے، میوزک ہے، پینٹنگ ہے. اور ایز اے سوشالوجسٹ آپ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کنسیپٹ کو، اپنی سوچ کو انکلوڈ کرتے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز کا فارم بناتے ہیں کہ جو آپ ڈیولپمنٹ کا باعث بنتی ہے، اور انہیں چیزوں کو آپ کلچرز کو انہینس کر کے اپنی سوسائٹی کے ممبرس کو لرن کروا کے ڈائریکشن کی طرف لے جاتے ہیں، اور جنریشن ٹو جنریشن آپ اس چیز کو ایکسچینج کرتے ہیں. خواب ریلیجیس بلیفس ہیں، کوئی پیٹرن آف ورک ہے، کوئی سیریمنیز ہیں، کوئی آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، کوئی آپ اپنے رفاع عامہ کے لیے چیزیں آپ وقف کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں انکلوڈ پائی جاتی ہیں، جس میں کچھ معنی خیز چیزیں ہوتی ہیں. فیکٹریز وغیرہ بھی آپ بناتے ہیں، مشینز بناتے ہیں، کمپیوٹرز، بکس وغیرہ، بلڈنگز وغیرہ، ٹیکنالوجی وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کلچری ڈیولپ کرتے ہیں اور جنریشن ٹو جنریشن اس چیز کو آپ ایکسپینڈ کر کے آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹ آف کلچر، کہ آپ نے کلچر کو کیسے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ٹریسنگ دا ڈیولپمنٹ آف کلچر، جب ہم کسی بھی سوسائٹی کے کلچر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ٹریس کرتے ہیں، اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کلچر از ناٹ ایزی، اتنا آسان نہیں ہوتا. دا پروسیس آف ایکسپینڈنگ کلچر، جو اس کو آگے بڑھانے کا جو پروسیس ہوتا ہے، ہیز بین انڈر وے آف تھاؤزنڈز آف ایئرس، اس میں ہزاروں سال کا طریقہ کار شامل ہے. اینڈ ول کنٹینیو ان دا فیوچر، اور یہ فیوچر میں یہ جاری و ساری بھی رہے گا. دا ایویڈینس آف ہیومن سوسائٹی، جو ایک ثبوت ہے انسانی معاشرے میں، کین ٹریس بیک مینی ملینز آف ایئر، جس میں ایک ان تمام چیزوں کو جب ٹریس کیا جاتا ہے، اس میں ہزاروں سال یعنی کہ ملینز آف ایئرس اس میں جو ہے نا وہ ایک ثبوت کے طور پر ایک لگ چکے ہیں ان تمام چیزوں کو ٹریس کرنے کے لیے. سم 2.5 ملین ایئرز ایگو، یعنی کہ 2.5 ملینز سال پہلے یوز ٹولز، کچھ لوگ جو ٹولز استعمال کرتے تھے، اینڈ ہیڈ کنٹینس فار اسٹوریج، اور کچھ چیزیں ان تمام لوگوں کو ایک اسٹوریج کے طور پر استعمال کرتے تھے. فار دا روئنز آف ٹیکسا، مثال کے طور پر ٹیکسلا میں، مونجیڈورو میں. ون ٹریس دا ایلیمنٹ آف دا وچ ویری ریچر، آپ اس کو ٹریس کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک بہت رچ کلچر کے عناصر آپ کو وہاں پہ ملیں گے، یعنی کہ ہزاروں سال پہلے کے آپ کلچر کے اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اور تب کا کیا کلچر تھا اور اب کا کیا کلچر ہے، کتنی ڈیولپمنٹ اس کلچرز میں ہو چکی ہے، آپ اسی تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یہی سوچیں کہ آج سے 20 سال پہلے کیا کیا چیزیں اویلیبل تھیں. یعنی کہ 20 سال پہلے آپ کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر کو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ٹیلی فون وغیرہ، لینڈ لائن چیزیں ہوتی تھی، موبائل کی بہت ساری کمی تھی، اگر تھے بھی تو بہت سارے ایسے جو رچ پیپل تھے ان کے پاس اویلیبل ہوتے تھے، عام چیزیں نہیں شامل تھی. لیکن کلچر ڈیولپ ہوا، انہینس ہوا، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوئی، اور انہیں تمام چیزوں کو ایک سستی ٹیکنالوجی جب ایگزسٹ ہوئی معاشرے میں تو لوگوں نے پرچیز کرنا شروع کیا، اور وہی کلچر ڈیولپ ہو گیا. آج ہر چیز آپ کے گھروں میں ٹیبلٹ موجود ہیں، لیپ ٹاپ موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں یہ کلچر ڈیولپمنٹ میں ڈی اسٹوڈنٹ آتی ہیں. اس کے علاوہ یونیورسل، ہم یونیورسل یہی چیزیں دیکھ لیں کہ یونیورسل طور پہ کہ آپ کے پاس ایز اے 20 سال 25 سال پہلے کیا چیزیں اویلیبل تھیں، بینکنگ سیکٹر ہمارا کیا تھا، اور مینول تھا سارے کا سارا سسٹم تھا. پھر اس میں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ جب انکلوڈ ہوئی، کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا، نیٹ ورکنگ کر دی، آج کل انٹرنیٹ آ گیا، بلیک چین ٹیکنالوجی آ گئی. یعنی کہ ایک جو کام مہینوں میں ہم کرتے تھے وہ ہم ایک دن میں ابھی پرفارم کر دیتے ہیں. ایک جو چیز بنانی ہوتی وہ چند سیکنڈز میں، چند منٹس میں ہم اس کو بنا لیتے ہیں. تو یونیورسلی آپ ہسٹوریکل چیزیں یہ دیکھیں تو ایک ڈرامیٹیکل کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مختلف قسم کی ڈفرینسیشن سوسائٹیز میں اس کو اٹیمپٹ کی ہے، جس میں آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق یونیورسل طور پہ جو چیزیں تھیں اس کو ڈیولپ کیا گیا. دو کلچر یونیورسل اور دوز فارم آف بیہیویئرز، مختلف قسم کے بیہیویئرز کی اقسام اس میں انکلوڈڈ ہے، وچ آر فاؤنڈ ورچویلٹی ان آل
कल्चर जिसमें वर्चुअली तौर पर तमाम के तमाम कल्चर्स को डिपिक्ट किया जाता है, दे आर फैक्ट इन अडेप्टेशन टू मीट असेंशियल ह्यूमन नीड्स। और ये तमाम के तमाम जो हकीकत में इसको जब अडेप्ट किया गया तो इंसानी ज़रूरियात के लिए इसको मीट करना बहुत एक ज़रूरी बन गया था, जैसा कि लैंग्वेज, फूड, शेल्टर वगैरह, ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू यूनिवर्सल कल्चरलिटी। सो ये ऑल कल्चर्स हैव एन सम रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ फैमिली सिस्टम। ये तमाम कल्चर में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो उसमें फैमिली सिस्टम की रिकग्नाइजेशन शामिल है, यानी कि उसको फैमिली के तौर पर रिकग्नाइज किया जाता है, उसकी पहचान होती है। इन विच देर आर वैल्यूज़, यहाँ पे उसमें इक़दार होता है, उसकी वैल्यूज़ है, उसकी नॉर्म्स हैं, एसोसिएट करते हैं विद डे टू डे, और उसके साथ यानी कि इश्तराक है दिन ब दिन उसकी लाइफ का जो भी कल्चर की डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह ऐसे कल्चर जिसमें कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स हैं, कुकिंग है, लॉज वगैरह है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई आप उससे खुद भी कंपैरिजन कर सकता है। यूनिवर्सलिटी यानी कि कायनात में पूरे का पूरा देखने, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मिला के देखें, अगर स्पोर्ट्स करेंगे टू 10 यानी कि 210 से 15 पूरी दुनिया में ममालिक पाए जाते हैं, तो हर मुल्क का, हर इलाके का जोग्राफिकल तौर पर, लैंग्वेज के तौर पर, रेस के तौर पर, नस्लों के तौर पे, एथनिक के तौर पे आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र आएगी हर किसी के कल्चर में। तो यही जो चीज़ें हैं आप यूनिवर्सली तौर पर उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप में मुख्तलिफ़ किस्म के मैनर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्रेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के सोसाइटी आपको चीज़ें नज़र आएंगी, टाइम टू टाइम वेरी होता हुआ नज़र आएगा। और जो वे ऑफ एक्सप्रेशंस है ड्रामेटिकल, उसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है, यानी कि इजहार राय उस तमाम चीज़ों को जो किया गया है उसमें ड्रामेटिकल चेंज नज़र आया है। विद टाइम मोस्ट ह्यूमन कल्चर चेंज एंड एक्सपेंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड डिफ्यूजन। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स की जो जिसको एक्सपेंड किया गया है इनोवेशन के थ्रू हुआ या डिफ्यूजन के थ्रू किया हुआ। फॉर द डिटेल ऑफ दीज कंसेप्ट स्टडी द कंपल्सरी रीडिंग। अगर इन तमाम कंसेप्ट को जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं अगर हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करें तो आपको एक बहुत टाइम दरकार है। तो सिंपल आप इसमें अपने कंसेप्ट देखना है कि यूनिवर्सली तौर पर आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले क्या कल्चर एग्जिस्ट करता है और आज क्या कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्सली। आप अपने मोहल्ले से, अपनी स्ट्रीट से, अपने गांव से, अपने शहर से या जिस इलाके में आप रह रहे हैं उसी चीज़ को आप शामिल करते हुए आप एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत सारी चेंजिंग नज़र आएगी। लैंग्वेज के तौर पे आपको नेशनल के तौर पे, इंटरनेशनल लेवल के तौर पे और यूनिवर्सल तौर पे जब इसको आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी ड्रामेटिकल आपको चेंज नज़र आएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर, यानी कि कल्चर्स के क्या अनासर हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू हैव स्टडी इन सेक्शन 2.3 दैट कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। 2.3 की जो आपकी हेडिंग हमने डिस्कस की उसमें आपने सकाफत का, जिंदगी का तरीकाकार जो है उसको हमने डिस्कस किया, विच पीपल लर्न, जहाँ पे लोग सीखते हैं, शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ईच कल्चर हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्टिव वे ऑफ हैंडलिंग दिस वे टास्क। हर एक कल्चर के अपनी बेसिक्स हैं, अपनी बुनियादें हैं जिससे वो लर्न करके उसको ट्रांसमिट करते आ रहे हैं। इस मकसद के लिए जो कल्चर की डेवलपमेंट है इसमें कुछ अनासर हैं जिसमें सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स है विच इज़ इट्स मेंबर लर्न एंड शेयर, जहाँ पे जो इसके मेंबर्स हैं, जो अफराद हैं वो सीखते हैं और इसको शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर सिंबल क्या है? आ सिंबल इज एनीथिंग दैट कैरीज ए पर्टिकुलर मीनिंग रिकॉग्नाइज बाय पीपल हु शेयर कल्चर। एक अलामती तौर पर एक ऐसी चीज़ें हैं, ख़ास किस्म का मतलब है जिसको पहचान होती है लोगों की तरफ से, और उन्हीं चीज़ों को जब हम शेयर करते हैं इसको हम सिंबल्स बोलते हैं सकाफत में या कल्चर्स में। सिंबल्स सर्व्स एज द बेसिक ऑफ एवरीडे, जो बुनियादी तौर पे हर चीज़ हक़ाइक़ के तौर पे जिसको हम सर्व करते हैं, खिदमत करते हैं, सिम्बॉलिकल तौर पे सिंबल्स उसको हम बोलते हैं जो हम हर रोज़ बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं अपनी सोसाइटी में। दी आर द मीन्स थ्रू विच वी मेक सेंस ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो ज़िंदगी हैं उसका एक सेंस बनाते हैं, उसका वो मकसद वज़ा करते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया, पैटर्न, मेथड हम उसकी पहचान बनाते हैं। उसका मतलब ये होता है और उसी की जब पहचान होती है तो उसी को आप सिंबॉलिकल तौर पर उसके कल्चर्स के डिफाइन किया जा सकता है। सिंबल्स वेरी क्रॉस कल्चरी एंड चेंज ओवर टाइम। जो अलामती चीज़ें होती हैं वो कल्चर टू कल्चर चेंज भी होता है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के
क्रॉस कल्चर्स भी सिंबॉलिकल तौर पे, अलामती तौर पर उसमें ओवर द टाइम चेंज हो सकता है। टू सम डिग्री सिंबल्स इवन वेरी विद इन ए सिंगल कल्चर, और कुछ हदूद अरबा तक जो इसकी चीज़ें हैं अलामती तौर पर उसकी एक लिमिट है। मिसाल के तौर पर एक सिंगल कल्चर है, एक कल्चर है और उसकी एक लिमिट है, अगर हम उसको सिंबॉलिक के तौर पर देखा जाए। नेक्स्ट है लैंग्वेज। ज़बान का आपका कल्चर क्या है? ये एक लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट अलाउस मेंबर ऑफ सोसाइटी टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये आपका एक ऐसा निज़ाम है अलामती तौर पर जो आपको इजाज़त देता है कि सोसाइटी के जो अफराद हैं वो एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। ऑल कल्चर्स हैव ए स्पोकन लैंग्वेज। तमाम के तमाम जितने भी कल्चर्स अवेलेबल हैं बोलने के लिए उसकी ज़बानें चाहिए। दो अगरचे नॉट ऑल हैव ए रिटन लैंग्वेज, अगरचे तमाम की जो लिखी हुई ज़ुबानें नहीं हैं। लैंग्वेज टेल्स अस ए ग्रेट डील अबाउट ए कल्चर, और ज़ुबान ही हमें बताती है कि एक जो अजीम कल्चर है उसके बारे में। दो अगरचे लैंग्वेज एज ए कल्चर यूनिवर्सल, और एक यूनिवर्सल सकाफत है। डिफरेंस इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज आर एविडेंट अराउंड द वर्ल्ड, और मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे एविडेंट के तौर पे, सबूत के तौर पर अराउंड द वर्ल्ड इसको ज़ुबान के कल्चर के तौर पर डिफ्रेंसिएशन पाई जाती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। This is the case even when two countries use the same spoken language. For example, an English-speaking person from United States may be puzzled first time when an English friend says. मिसाल के तौर पर एक जो इंग्लिश स्पोकिंग पर्सन है अमेरिका है, वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तो वो किसी दूसरों को इंग्लिश में बोलते हुए वो एक कन्फ्यूजन यानी कि परेशानी का शिकार हुआ। आई विल रिंग यू अप, और मैं आपको कॉल करूँ। इंग्लिश फ्रेंड मीन्स दैट ही विल कॉल यू ऑन टेलीफोन। उसका मतलब ये है कि आपको वो टेलीफोन पर कॉल करेगा। इसी तरह द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल गेस्चर, जो बोलने का जो मतलब होता है, ना बोलने का जो मतलब होता है, जो उसका जो गेस्चर होता है वो डिफर करता है एक कल्चर जो दूसरे कल्चर तक। और यही जो गेस्चर होता है वो थम्स अप करता है जब आप किसी भी चीज़ को आप इसमें गुड या बैड के तौर पर कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के कल्चर्स की बात कर यहाँ के जो बशिंदे हैं यूनाइटेड स्टेट के, अगर फर्ज करें यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे इनको पाकिस्तान के जो कल्चर है, लैंग्वेज का कल्चर है, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसकी जो एक्सेंट है, बोल चाल का तरीकाकार है, बातचीत करने का तरीका है, तो इसको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम करने का, इजहार करने का सिंबॉलिकल तौर पर मसला होगा। और यही एक कल्चर्स की आपकी पहचान होती है कि आप किस तरह जाते हैं। और यही जो स्पीच है, जब हम एक अच्छे वे में कल्चरली मीनिंग के तौर पे और फॉर्मली तौर पे एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी एक इंट्रोडक्शन एक अलहदा तौर पर होगी। तो ये चीज़ें भी कल्चरली तौर पर देखी जा सकती हैं जिसमें ज़ुबान शामिल है। इसके अलावा नॉर्म्स हैं। नॉर्म कंसिडर करते लार्ज नंबर ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि आपकी रवायात हैं, वो आपको गाइडलाइन फ्राहम करती हैं विच डायरेक्ट कंडक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसको आप कंडक्ट कर सकते हैं ख़ास मामलात में भी। सच गाइडलाइंस और नोन एज नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस जो हैं कुछ ऐसी जिसको हम नॉर्म्स के तौर पर जानते हैं। नॉर्म इज ए स्पेसिफिक गाइड, एक जो नॉर्म होती है वो इस खास किस्म की गाइडलाइन होती है जिसमें आप एक्शन करते हैं, जिसमें आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, मुनासिब तौर पर आपका बिहेवियर होता है, ख़ास किस्म के सिचुएशन में उस चीज़ को डिफाइन करके ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम सोसाइटी नॉर्म्स आर रिलेटेड टू प्राइवेट स्टेट दैट एन इंडिविजुअल हाउस मस्ट not be entered without his permission. इसका कहने का मतलब है कि मुसलमानों की सोसाइटी में एक रवायात है कि जब एक प्राइवेट बंदा उसके घर में जाता है तो उसकी इजाज़त के बगैर वो इंटर नहीं होता। तो ये एक मुस्लिम सोसाइटी की जो है ना नॉर्म्स है। अ पर्सन इज प्राइवेट लाइफ इज ऑन कंसर्न, और एक जो पर्सन की जो प्राइवेट लाइफ है उसका एक अपना कंसर्न है। एंड अदर मस्ट नॉट प्राई इनटू हिज पर्सनल अफेयर्स, और किसी को कोई हक नहीं है कि उसके ज़ाती मामलात में मदाखलत कर सके, ये मुस्लिम है। इसके अलावा आपकी जो नॉर्म्स गाइड बिहेवियर एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ के जो तमाम पहलू हैं जिसमें सोशल लाइफ के, देयर आर नॉर्म्स ऑफ ड्रेस विच डिफाइन द टाइप्स ऑफ क्लोथिंग एप्रोप्रिएट फॉर मेंबर ऑफ द ईच सेक्स, जिसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो कपड़े हैं आपकी रवायात के मुताबिक आपके बिहेवियर के आप यूज़ करते हैं, उसका स्टाइल यूज़ करते हैं। सेक्स है यानी कि जेंडर मेल और फीमेल के हिसाब से, ग्रुप एज के हिसाब से, सोशल सिचुएशन के हिसाब से आप जब कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं वो एप्रोप्रिएट जो चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपकी नॉर्म्स में आती हैं। देयर आर नॉर्म्स गवर्निंग बिहेवियर विद फैमिली फ्रेंड्स
نیبرز، اور آپ کی جو اپنی جو روایات ہیں اس کو آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، وہ کس طرح ان چیزوں کو اپنے بیہیویئر میں سرٹن سچویشنز میں ایکسیپٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ کے کلاس روم میں، ورک پلیس پہ، پارٹی میں، ویڈنگ میں، فرنل ایٹسٹرا، تمام کے تمام اپنی جو نارمز ہیں، آپ کی روایات ہیں، آپ کے کلچر کے ساتھ آرٹیکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہیں، جیسے آپ سیکھتے ہیں. مختلف سوسائٹی اس کو ویری کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور اس کو آپ آگے ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ تھنگس میں. تو یہ کچھ آپ کی نارمز کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. ویلیو ہے، ویلیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اسپیسیفک انٹریکشنز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا اقدار ہوتا ہے، آپ کی جنرل گائیڈ لائن ہوتی ہے جو آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، کہ یہاں پہ اگر اس سوسائٹی میں آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے، رہنا ہے، چلنا ہے، اسکول ہے، آپ کا آرگنائزیشن ہے، آپ کے جاب ہولڈر ہیں، کسی آپ کی جاب، اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، اس کی کچھ گائیڈ لائن تیار کی جاتی ہیں جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی جو ویلیو سیٹ کی ہوتی ہیں. اٹ ڈیفائن دیٹ واٹ از امپورٹنٹ. اس کو یہ بھی مطلب ہے کہ اہم کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، اور ورتھ اسٹرائیونگ کیا ہے. لائک نارمز، ویلیو ویری فرام سوسائٹی، اور یہ جو ویلیوز ہے وہ بھی ویری کرتی ہیں سوسائٹی. مینی نارمز کین بی سین ایز اے ریفلیکشن آف ویلیوز. کئی ایسی بہت زیادہ ایسی نارمز ہوتے ہیں جس میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ویلیوز کو. اے ویرائٹی آف نارمز کین بی سین ایز ایکسپریشنز آف اے سنگل ویلیو. اور ایک جو کئی قسم کی نارمز ہوتی ہیں اس میں ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں ایک سنگل ویلیو. مثال کے طور پر ان دا پریویس ایگزامپل آف پرائیویسی، اگر پچھلی مثال کو پرائیویسی کو دیکھیں جس میں گیونگ رسپیکٹ ٹو سم ون از پرائیویسی از ویلیو وائل، کہ آپ کسی بھی انسان کو آپ عزت فراہم کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں اس کی پرائیویسی کے بارے میں، کہ اس کی جو اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں. ناٹ انٹر سم ون از ہاؤس، کہ آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتی وداؤٹ پرمیشن، بغیر کسی اجازت کے. ان نارم از اے نارم، تو یہ ایک نارم ہے. سملرلی ناٹ ریڈنگ سم ون از ڈائری، آپ کسی کی ڈائری نہیں پڑھیں گے، اور پرائیویٹ لیٹرز، نہ کسی کا پرائیویٹ لیٹر پڑھیں گے. اور نارمز ٹو مینٹین سم ون از پرائیویسی، اور یہ جو روایات ہیں آپ کسی کی پرائیویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ نارمز کو سیٹ کر رہے ہیں، اس کی ویلیو سیٹ کر رہے ہیں. کسی کا آپ پرائیویٹ لیٹر نہیں پڑھتے، کسی کی ڈائری نہیں پڑھتی، تو یہ بھی آپ کی ویلیوز اور اقدار میں آتا ہے. اس کے علاوہ مینی سوشیولوجسٹ مینٹین دیٹ شیئرڈ نارمز اینڈ ویلیوز آر اسینشیل فار دا آپریشن آف ہیومن سوسائٹی. بہت سے کئی ایسے زیادہ سوشیولوجسٹ جس نے اس چیزوں کو مینٹین کیا ہے کہ اپنے نارمز اینڈ ویلیوز کو ضروری ہے کہ آپریشنلائز ہیومن سوسائٹی میں ان کو شیئر کیا جائے. اور یہی جو چیزیں جب آپ شیئر کریں گے تو لوگوں کے بیہیویئر میں چینج آئے گا، لوگوں کی گائیڈ لائن میں چینج آئے گی، اور یہی جو روایات ہوتی ہیں لوگ اسے سیکھیں گے، سوسائٹی کو ٹرانسمٹ ہوگا، کوآپریٹ کریں گے، لرن کریں گے، اور ان کو ایک دوسرے کی ویلیوز کے اور نارمز کو جب فیملائر ہو جائیں گے سوسائٹی میں، تو آپ ایک دوسرے کے کوآپریٹ کریں گے، اچھا ورک کریں گے. جو کنفلکٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو ڈس آرڈر ڈسکرپشن کا باعث بنتی ہے رزلٹ کے طور پر، اس سے آپ کو آٹومیٹکلی آپ اسے لرن کر کے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کر سکیں گے. اس کے علاوہ سینکشنز ہیں. سینکشن از اے سوشل رسپانس، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جس میں دیٹ پنشز اور ڈسکریج، جس میں آپ سزا بھی دیتے ہیں، کسی کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں. وائلیشن آف سوشل نارمس، کہ وہ آپ کی جو روایات ہیں اس کو آپ وائلیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو نہیں مانتا. مثال کے طور پہ ہم نے گھر کی پرائیویسی کی، لیٹرز کے پڑھنے کی، ڈائری کے پڑھنے کی ایگزامپل دی. آپ کی ایک ڈائری پڑھی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بغیر پوچھے اندر آ جائے گا، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ ایک وائلیشن ہوگی جو آپ کی روایات تھی. آپ کی ڈائری اٹھا کے آپ کا لیٹر پڑھ لیا، یا آپ کو بغیر پوچھے کوئی ایسی چیزیں جو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کی نارمز ہیں، آپ نے کوئی اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں یہ چیزیں جو ہے نا ایگزسٹ کریں گی. اگر وہ کوئی چیز اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس میں آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں. جب کوئی بغیر پوچھے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اس کو بولیں گے دوبارہ سیریس طور پہ کہ آپ دوبارہ میرے گھر میں تشریف نہ لائے. کوئی آپ کا لیٹر پڑھ لیتا ہے، آپ اس کو ڈیفینیٹلی آپ اس پہ سینکشنز کریں گے کہ دوبارہ بغیر پوچھے کوئی چیز آپ میری نہیں اٹھائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی چیزیں وہ پرسنلی طور پہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ اس پہ سینکشنز لگائیں گے. اسی طرح معاشرے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، رول اینڈ ریگولیشنز جس کو آپ سیٹ کرتے ہیں، اس کو نارمز بھی بولتے ہیں. جب اس کو کوئی وائلیٹ کرے گا آپ کے سامنے تو اس کو آپ سینکشنز لگائیں گے. تو یہی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. یہی چیزیں سوسائٹی میں انفارم کی جاتی ہیں، ممبرز ٹو ممبرز انفارم کی جاتی ہیں، اور پھر اسی سے آپ کی ریکگنائزیشن بنتی ہے کہ فلاں بندے کی یہ نارمز ہیں، یہ ویلیوز ہیں، اور اس کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا ہوتا. اسی چیز کو آپ کو لے کے جاتا ہے. یہی وہ چیزیں اٹھا کے آپ
آپ آرگنائزیشن میں لے جائیں، اسکول کالجز میں لے جائیں، کسی جاب ہولڈر والی جگہ پہ لے جائیں، تو ان کی بھی اپنی نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ رول اینڈ ریگولیشنز وہاں پہ جو سیٹ کیے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کلچر انٹیگریشن یعنی کہ کلچر ٹو کلچر انٹیگریشن ہے کہ ہم مانگی بنا دینی ہے کسی کے ساتھ، آپ نے سیٹ میٹ کر لیا، اپنے جو پرنسپلز ہیں دوسری ویلیوز کے اس کی نارمز کے ساتھ آپ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو آگے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک سینٹرل تھیم ہے اور کسی آپ دوسرے تھیم کے ساتھ ایک جو آئیڈیا ہے، جو مین تھنگ ہے، آپ اس کے ساتھ جب انٹیگریٹ کریں گے، اس کے ساتھ مکس اپ کریں گے، تو اس کو انٹیگریشن ہوتے ہیں۔ کسی کلچر کے ایک آپ کا کلچر سیٹ کیا ہوا اور اس کا جو سب کلچر ہے اس کے ساتھ جب ویریشنز اور اس کی جو ٹریٹس ہیں، اس کے جو پیٹرنز ہیں، اس کے جو میتھڈ ہیں، اس کے جو فنڈامنٹل ایٹیٹیوڈز ہیں، جب اس کے ساتھ آپ ملانے کی کوشش کریں گے، اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان سوسائٹی وہ ہے ویری ابیوسو فور سب کلچر، جس میں مختلف قسم کے جو اس کے سب کلچر، 4 قسم کے سب کلچر ہیں: پنجابی، سندھی، بلوچی اینڈ پٹھان۔ وی کین سی دا ویریشن ان ڈریس فرام ون کلچر ٹو اندر۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو لباس ہے ایک کلچر ٹو ایک کلچر ویری کرتا ہے، مختلف ہوتا ہے، بٹ بینگ اے مسلم دا فنڈامنٹل تھیم، جب مسلمان کے ہوں تو جو بنیادی تھیم ہے اس کا، فار ڈریسنگ اپ از ٹو کور دا باڈی ان سچ اے وے کہ تمام کے تمام جو جسم ہے اس کو ہم نے باڈی کو کور کرنا ہے، بینگ اے مسلم ابے دیٹ فلفل دا ریکوائرمنٹ آف پردہ، اور جو پردے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنا ہے۔ سو ٹریڈیشنلی آل ڈریسز کور دا ہول باڈی، اور روایتی طور پر جو تمام کا تمام ڈریس ہے تمام سارے جسم کو کور کرنا ہوتا ہے۔ اب یو کین ناٹ سی اینی ویئر ان پاکستان آل ڈریس لائک شارٹ اسکرٹ، بکنی یا نکر۔ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے جس میں شارٹ اسکرٹ، بکنی وغیرہ، نکر وغیرہ پہنی ہو ایز اے کلچرل ٹریٹس، یعنی کہ جو ہماری ثقافت کی جو خصلتیں ہیں اس کے مطابق۔ ان جنرل عام طور پر سیورل میجر تھیمز لمٹ اینڈ بیلنس ون اینڈ ادر، بٹ سم ٹائم ون بیسک تھیم ڈومینیٹ کوائٹ اے لاٹ ٹو انٹیگریٹ دا ہول کلچر۔ اور جو عام طور پر کئی ایسے جو میجر جو کلچر کی تھنگز ہوتی ہیں جو ایک چیزوں کے ساتھ ایک اس کی لمٹ کو دوسری کے ساتھ ہم بیلنس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ سم جو بنیادی اس کے تھیم ہوتے ہیں وہ ایک بالکل ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں آل لاٹ ٹو انٹیگریٹ دا ہول کلچر، تمام کلچر میں جب اس کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلچر انٹیگریشن پروڈیوس اے سینس آف سیکورٹی اینڈ سیٹسفیکشن امنگ ایٹس ممبرس۔ جو کلچرز کی جو ہم آہنگی ہے، انٹیگریشنز ہے، وہ آپ کا سینس پروڈیوس کرتی ہے ایز اے سیکورٹی اور سیٹسفیکشن کے لیے ممبرس کے درمیان، یعنی کہ افراد کے درمیان۔ بٹ سم ٹائمز، لیکن کچھ وقت اٹ از ناٹ گڈ، اچھا نہیں ہوتا، بیکاز اے اسمال چینج، ایک چھوٹی سی چینج از پارٹ آف دا کلچر سم ٹائم ڈس انٹیگریٹ دا ہول، کہ چھوٹی جو چینج ہوتی ہے کلچر میں وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے تمام کا تمام چیزوں کے۔ فار ایگزامپل، ہندو بلیو دیٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ آف دا کنٹری اور وزٹ اور سیٹ اپ۔ ہندوؤں کا بلیو ہے کہ وہ کہیں بھی کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے اور کہ وہ وزٹ کریں سیٹلمنٹ کے طور پر۔ فیملی ٹائز ور اسٹرانگ ان اسپائٹ آف ساس بہو، اور ان کے جو ساس بہو کے معاملات ہیں اسٹرانگلی طور پر اس کو دیکھے جاتے ہیں۔ مدر ان لا اینڈ ڈاٹر ان لاز فائٹس، آپس میں ان کی جو ساس بہو کی اور بہو کی جو ایک ہندو سوسائٹی اس میں لڑائی ہوتی ہے۔ وین دا پریکٹس چینج، جب اس پریکٹس کو چینج، اٹ براٹ اے سیریز آف چینج ان فیملی سسٹم۔ جب اس پریکٹس کو، اس ایکسرسائز کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری کی پوری جو فیملی ہے اس میں سسٹم کا چینج ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کلچرل انٹیگریشن کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو بیسن 1962-97، یہ ایک اسکالر ہیں بیسنج، اور انہوں نے اس کے جو یونیورسل سوسائٹی کلچر انٹیگریشن ہے اس کے بارے میں، جو ممبر آف دا سوسائٹی ہے مسٹ ایگری آن ٹو تھنگس، دو چیزوں پر اس کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ، دیر مسٹ بی انف ایگریمنٹ آن اوور دا بہیویئر آف پیٹرنس، اور پہلا جو اس کا جو رضامند ہونا کسی بھی میتھڈ کا، کسی بھی بیہیویئر کے اوپر بہت ضروری ہے، اور نارمز اور جو اس کی روایات ہیں، جو اس کے نارمز ہیں، ٹو الاؤ ڈیلی لائف ٹو گو آن، اور اس کی اجازت ہونا ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ڈیلی طور پہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرے۔ سیکنڈ، ممبر آف اے سوسائٹی مسٹ ایگری آن سرٹن بیسک بلیفس اینڈ ویلیوز۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سوسائٹی کا ممبر ہے اس کا اتفاق کرنا کئی بنیادی جو عقائد ہیں اور ویلیوز ہیں بہت ضروری ہے ان کا، تو یہ کلچر انٹیگریشن اس کو کہتے ہیں۔ کلچر ویریشن کیا ہوتی ہے؟ کلچر ویریشن یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے، مختلف جگہوں کے اسپیسیفک کلچر ہوتا ہے، مختلف سوسائٹی کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک سے دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں، مختلف
کئی قسم کی فارمز ہوتی ہیں، اس کو ویریشن بولتے ہیں. دا ویریشن کین ٹیک مینی فارمز، اس میں کئی قسم کی فارم ہوتی ہیں، بٹ یوزلی ریفلیکٹ ڈفرینس ان نارمز اینڈ ویلیوز آف ڈفرینٹ گروپس ان دا پاپولیشن. جبکہ مختلف قسم کے گروپ میں جو اس کی ویلیوز، اس کی نارمز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی، مختلف قسم کا ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، منعکس کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک کلچر کا دوسرے کلچر کو گروپ میں ہم دیکھیں گے، ہم بات کریں گے کلچر ویریشن کی، تو آپ کو مختلف قسم کی چیزیں نظر آئیں گی. یو کین آلسو آبزرو دس ویریشن ان یور گروپ کلچر. آپ ان تمام چیزوں کی جو کلچر ویریشن اپنے گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں 30 لوگ ہیں اور 30 لوگوں کا کھانے کا، پینے کا، پہننے کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوگا. یعنی کہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ پائے جانتے ہیں. ان کی ہیلتھ کے بارے میں، ان کی اسموکنگ کے بارے میں، پبلک کے بارے میں، پبلک اویئرنیس، میں نے کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ نہیں جانا ہے، کوئی ٹی وی دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، رومانٹک فلم دیکھنی ہے، تھریڈ والی دیکھنی ہے، سسپینس والی دیکھنی ہے، کسی چیز کو قبول کرنا ہے، کسی کو انکار کرنا ہے. تو مختلف قسم کے فیچر آف کلچر آپ کو مختلف قسم کے لوگوں میں ملیں گے. اسی طرح عورتوں میں، اسی طرح لڑکوں میں، آپ کے گھروں میں جو برقع پہنتی ہیں اور وومن برقع پہنتی ہے، اور کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنتے، کچھ لوگ نہیں بھی پہنتے. تو یہ کلچر ویریشن ہے. ایز اے جنرل رول، اگر عام رولز کی بات کریں، دیر از اے لیس ویریشن ان ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر بہت کم ویریشن ہے پری انڈسٹریل سوسائٹی ان ماڈرن انڈسٹریلائز ونس. جب ایک ماڈرن انڈسٹریلائزیشن کی طرف چیزیں سوسائٹی گئی ہے تو آپ کو پری انڈسٹریلائز چیزیں جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اینڈ ٹریڈیشنل جو روایتی سوسائٹیز ہوتی ہیں وچ ٹینڈ ٹو اے سمالر پیپل لائف سملر لائفز اینڈ شیئر سملر ویلیوز. کہ اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سملر مطلب ایک طرح کے لوگ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور پیپل لائف سملر ایک طرح کی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کی ویلیوز اور اس کی کلچر، اس کی جو چینجنگ ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اور جو ماڈرن سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں جو لارج اسکیل میں، جن کے زیادہ تر تعداد میں ڈائیورس قسم کی پاپولیشن ہوتی ہے، مختلف قسم کی آبادی ہوتی ہے، اینڈ ٹو بی ایکسپیرینس مور ریپڈ اینڈ کلچر چینجنگ، اور تیزی سے کے ساتھ وہاں پہ جو کلچر کی چینج، جو ماڈرن سوسائٹی ہے کلچر کی چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ماڈرن سوسائٹی میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک انڈسٹریلائز سوسائٹی ہے، یعنی کہ ایک اپ ڈیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں اور آپ کی سوسائٹی میں کتنا ڈفرینسیشن ہوگا عام طور پر اس کے میں جو ٹریڈیشنل طور پر، روایتی طور پر ویریشن دیکھا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ماڈرن کلچر ٹریڈیشنل طور پر، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. کچھ ریکوائرڈ ریڈنگز ہیں اگر آپ کلچر کو مزید ایکسپینڈ کر کے نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 قسم کی یہاں پہ جو بکس ہیں ان کے نام ریفرنس دیے گئے ہیں، اس کو بھی آپ ریڈنگ کریں. اس کے علاوہ مزید جو اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 کے جو ریڈنگ مٹیریل ہے اس کو آپ گائیڈ لائن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. سیلف اسیسمنٹ کویشچن ہے، اس پورے کے پورے یونٹ سے ریلیٹڈ ہے. آپ ایٹ سیلف اس کو ٹرائی کیجئے اور اپنے نالج کو نہ صرف انہینس کیجئے بلکہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے ایگزام کی پریپریشن کیجئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ 2 46819410 جو آپ کا کورس کوڈ ہے، اس کا یونٹ 2 کلچر کو ہم نے آپ آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ایسے لوگ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے اپنے ساتھیوں کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ مجھے 1000 سبسکرپشن چاہیے، 4000 واچ ٹائم چاہیے تاکہ اس سے ارننگ ہو سکے. اور میں جب اس سے ارننگ ہوگی تو میں ایکسپینڈ کروں گا، ٹیکنالوجی کو پرچیز کروں گا، جس سے میرا کوئی ارادہ ہے کہ لائیو سیشنز کا آغاز کیا جا سکے جس میں ایک اچھی ٹیکنالوجی ہوگی اور زیادہ لوگ کو جو ٹیکنالوجی آن لائن اس کو بیئر کر سکے، اس کو آن لائن برداشت کر سکے، اور ہم آپس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کر کے کچھ کویشچن اینڈ آنسر کو، تاکہ نالج میں ایکسپینڈیشن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو سکے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ. یونٹ 3 کے ساتھ ایک اور لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. ہماری طرف سے اللہ حافظ.